قبلہ صاحبزادہ فین محمد منیر احمد صدیقی صاحب آپ کی خدمت گزارش کرانگا کہ آپ تشریف لے اور اپنے پیارے انداز نال ساڈے قلوب الحال نو منور فرمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حضرت قبلہ شاہ صاحب کے کسی دوسرے پروگرام میں تشریف لے جائیں گے. آپ تمام احباب اپنے اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. صدق اللہ مولانا العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ سید الانام میں ہدیہ درود. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سلطان الانبیاء والمرسلین. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کی، جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. زیرہ زبراں شدہ مداں وچ شان نبی دی آئیاں، آما لوگاں خبر نہ کائی خاصا رمضان. انتہائی لائق تہذیب و تکریم زینت بزم اولیاء منظور نظر حضور سلطان نیروی فیض یافتہ حضور شیخ العالم میرے مرشد کریم سجادہ نشین دربار عالیہ سالک آباد شریف آزاد کشمیر میزبان محفل جامع مسجد شان مصطفیٰ کے خطیب منظور نظر حضور قبلہ عالم خلیفہ مجاز آستانہ علیہ سالک آباد شریف حضرت علامہ مولانا حافظ محمد قمر لطیف نقشبندی زیدہ مجدہ سٹیج پہ جلوہ افروز جمی مقتدر علماء کرام مفتیان کرام جمی اہل محبت و اہل ایمان حضرات جملہ یاران طریقت سنگیان طریقت اور بالخصوص مسجد اعضاء کے کمیٹی کے جملہ اراکین اللہ کریم ہم سب کی حاضری بوسیلہ نبی پاک اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. حضرات ذی وقار جس محبت جس پیار جس خلوص کے ساتھ آپ پہلے سے تشریف فرمائیں چند لمحات اسی محبت کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے. حضرات ذی وقار کچھ عرض کرنے سے قبل کچھ پیش کرنے سے قبل میں دل کی گہرائیوں سے آج اس ادارہ کے جملہ منتظمین کو اور بالخصوص وہ عظیم طلباء و حفاظ کرام جنہوں نے ادارہ حاضہ میں
محنت اور مشقت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، قرآن مجید کو حفظ کیا، ان تمام حفاظ کرام کو اور ان کے والدین کو اور ان کے جملہ فیملی کو اور بالخصوص ادارہ حاضہ میں جو اساتذہ کرام ہیں، جو قاری قرآن ہیں، جنہوں نے ایک محنت سے، محنت شاقہ سے ان بچوں کو قرآن کے نور سے منور کیا، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بالخصوص تشریف رکھیے حضرت علامہ مولانا حافظ قمر لطیف صاحب جو ادارہ حاضہ کے پرنسپل بھی ہیں اور اس مسجد کے خطیب بھی ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جو محنت کی آج ہم سب نے اس محنت کا ثمر دیکھا ہے، اس محنت کو ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، حضور قبلہ عالم کے خطاب کو بھی سماعت فرمانا ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم نے التجا بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ میں سب کے نام سے واقف نہیں ہوں لیکن مقام سے ہم واقف ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرات ذی وقار، چونکہ یہ دستار فضیلت کانفرنس ہے اور اس کے ساتھ دوسرا موضوع حضور بابا، حضور خواجہ خواجگاں غوث الامت حضرت خواجہ خواجگاں حضور بابا جی پیر غلام محی الدین غزنوی سلطان نیروی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم مذہبی سکالر، ممتاز عالم دین، مبلغ اسلام، شہزادہ غوث الورا حضور شیخ العالم حضرت خواجہ پیر علاء الدین صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں، ان کی یاد میں یہ عظیم و شان سالانہ عرس سراپائے قدس انعقاد پذیر ہے جس میں ہم سب حاضر ہیں۔ حضرات ذی وقار، میں خلاصہ کلام کے طور پہ چند گزارشات پیش کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے احسان عظیم فرمایا، اللہ کریم نے ہمیں وہ مذہب عطا کیا جو تمام مذاہب کا سردار ہے، اسلام۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ کتاب عطا کی جو ساری کتابوں کی سردار قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ اپنا محبوب عطا کیا جو تمام جانوں کے لیے خاتم النبیین رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید، قرآن اللہ رب العالمین کی وہ مقدس کتاب ہے جس کا نزول صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پہ ہوا۔ حضرات ذی وقار، قرآن میں اولین و آخرین کے علوم کو جمع کیا گیا۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی وہ مقدس کتاب ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ عظیم و شان عالی مرتبت کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، چونکہ وقت مختصر ہے آگے چلتے ہیں۔ حضور تاجدار عرب و عجم، امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا کریم رؤوف الرحیم، گنبد خضرا کے مکی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو حضرات ذی وقار، آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے خوابوں میں حضرات ذی وقار ایک خوشخبریاں سنائی دینے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے درکنار ہو کر جو لوگ مکہ المکرمہ میں تشریف لے گئے، اللہ ہر ایک کو جانا نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، مکہ المکرمہ کی چند مسافت پر غار حرا کی بلند و بالا پہاڑ پر سرکار علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ دنیا سے درکنار ہو کر، دنیا سے اپنا رشتہ تعلق توڑ کر، اپنے خالق سے جوڑ کر،
پھر وہ خوش قسمت گھڑیاں آتی ہیں، وہ لمحات آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حضرت جبریل کو قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیات مقدسہ دے کر جب بھیجتے ہیں تو جبریل آتے ہیں۔ جب ملاقات صاحب قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے تو جبریل پڑھتے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ایک خون کے لتھڑے سے، اور وہ علم عطا کیا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت ذی وقار یہاں ہمارے پیر و مرشد تاجدار نہریہ شریف حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت جبریل فرمانے لگے پڑھیے تو سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یعنی کہ اس کا مطلب اگر اس کی تفسیر صوفیانہ انداز میں پیش کی جائے تو سرکار نے فرمایا تم کون ہوتے ہو مجھے پڑھانے والا؟ پڑھے نہ لکھے جناب والا، پڑھے نہ لکھے جناب والا، شاگرد رشید حق والا۔ حضرت ذی وقار جو رب کے محبوب ہوتے ہیں وہ کسی یونیورسٹی، کسی کالج یا کسی مدرسے میں جا کے نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ رب العالمین کئی الہی کے ذریعے انہیں علوم عطا فرماتا ہے۔ حضرت ذی وقار چونکہ وقت مختصر ہے، حضرت ذی وقار قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا اس کیفیت میں، اس عالم میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف جب واپس پلٹتے ہیں، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا استقبال کرتی ہیں، آقا کریم اپنی کیفیات بیان کرتے ہیں۔ حضرت ذی وقار ان کیفیات میں سرکار فرماتے زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ جب ساری کیفیات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سرکار سناتے ہیں، حضرت یہ وہ باتیں جو اللہ کے فضل و کرم سے خلاصہ کلام کے طور پہ اور ان سے آپ محظوظ ہوں گے۔ حضرت ذی وقار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت ذی وقار ان کے پاس حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے اور ساری کیفیات بیان کرتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل ایک راہ تھا، زبور توریت انجیل کا علم رکھنے والا عالم تھا۔ حضرت ذی وقار جب آقا کریم کی طرف دیکھا، پھر یہ کیفیات دیکھی اور سرکار علیہ السلام سے یہ سماعت کرنے کے بعد وہ عرض کرنے لگا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا کہ آپ کی قوم آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کرے گی، اگر میں اس وقت تک ہوتا تو میں آپ کا مددگار ہوتا۔ حضرت ذی وقار یہ تھے وہ ابتدائی لمحات۔ حضرت ذی وقار قرآن مجید فرقان حمید الحمد سے لے کر والناس تک یہ سارے کا سارا قرآن، حضرت ذی وقار یہ 30 سالوں میں جو قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، مکہ المکرمہ میں صاحب قرآن تھے تو قرآن کا نزول ہوا، حضرت ذی وقار مدینہ المنورہ میں تشریف لیں گے تو قرآن کا نزول ہوا، آپ غار حرا میں ہیں تو قرآن کا نزول ہو رہا ہے، آپ حضرت ذی وقار غار ثور میں ہیں تو قرآن کا نزول ہو رہا ہے، آپ گھر میں ہیں تو قرآن کا نزول ہو رہا ہے، آپ سفر میں ہیں تو قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرت ذی وقار قرآن مجید فرقان حمید کوڈ آف لائف ہے، وقت مختصر ہے کہ میں اس پہ کوئی مزید تفصیلی گفتگو کروں۔ حضرت ذی وقار قرآن مجید فرقان حمید جو تمام علوم قرآن میں رکھ دیے گئے، حضرت ذی وقار جس طرح حضور سرور عالم آپ خاتم النبیین ہیں، آپ صبح قیامت تک کے لیے آخری دائمی اور عالمگیر نبی ہیں، اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم و شان معجزہ ہے جس کی تلاوت صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ ہر حافظ قرآن، ہر قاری قرآن، ہر مفسر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، بوڑھے اور بچے قرآن کے علوم و فیوز و برکات سے اپنے آپ کو مستفیض کرتے رہیں گے۔ حضرت ذی وقار قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ مشرق میں بھی قرآن کی وہی آیت ہے، مغرب میں بھی قرآن کی وہی آیت ہے، شمال میں بھی قرآن کی وہی آیت ہے، جنوب کی وہی آیت ہے۔ کیوں نہ ہو اس قرآن کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ حضرت ذی وقار اہل محبت و اہل ایمان حضرت ذی وقار اور پھر دیکھیں کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ
کہ دنیا میں ہم اگر کسی کتاب کا مطالعہ کریں جو لوگ سکولوں کالجوں یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ والے ہر 2-3 سال کے بعد اسی طرح اس نصاب کو تبدیل کر دیتے ہیں. حضرات ذی وقار صدیاں بیت گئی 1400 سال سے یہ قرآن صبح قیامت تک سلامت رہے گا. حضرات ذی وقار جو اس قرآن کے ساتھ نسبت جس کی ہوتی رہے گی, قرآن اللہ کی معرفت سے, نبی پاک علیہ السلام کے نور معرفت سے, قرآن شریعت و طریقت سے قرآن اس کو مستفیض کرتا رہے گا. حضرات ذی وقار آئیے 2-3 باتیں کرتے ہوئے ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. اسی لیے تو سرکار صاحب قرآن نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کے علوم کو حاصل کرے پھر قرآن کی تعلیم کو عام کرے. حضرات ذی وقار پھر یہ بچے چھوٹے چھوٹے یہ ننھے منھے بچے جو سینوں میں جس طرح سرکار غار حرا کی انواروں تنہائیوں میں چلے گئے, انہوں نے گھر کو چھوڑا, والدین کو چھوڑا اور مسجد اور مدرسہ کی چٹائی کو قبول کیا. حضرات ذی وقار سوچئے سمجھئے غور و فکر کیجئے. حضرات ذی وقار قرآن کا یہ اعزاز ہے, قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اگر قرآن کے علاوہ نوک زبان کچھ وہ الفاظ آ جائیں تو انسان انہیں بولتے ہوئے ڈرتا ہے, گوارا نہیں کرتا. اگر وہی الفاظ قرآن میں تلاوت میں آ جائیں تو حضرات ذی وقار پڑھنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے. جس طرح الف لام میم یہ ایک جز ہے اور 3 حروف ہیں الف لام میم. حضرات ذی وقار ایک ایک حرف تلاوت کرتے ہوئے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں, گناہ معاف کیے جاتے ہیں, درجات بلند کیے جاتے ہیں. حضرات ذی وقار آگے چلتے ہیں. حضرات ذی وقار جو لوگ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ نیٹ پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی, ایک خبیث الفطرت انسان نے قرآن اور صاحب قرآن کے دشمن نے لندن کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو جلایا. ابھی 1-2 دن کی یہ باتیں. حضرات ذی وقار وہاں سے جب یہ عالم, یہ حالت, یہ کیفیت ترکی کے ایک مسلمان نے جاتے جاتے دیکھا, پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس مرد مجاہد نے اس کی وہ حالت کی آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. حضرات ذی وقار یہ قرآن کو پڑھنے والے بچے, ابھی رمضان کی آمد ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کو وہ رمضان المبارک کی بہار نصیب ہوگی. حضرات ذی وقار پھر دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے قاری قرآن, حافظ قرآن, مسلح امامت پر کھڑے ہو کر الف لام الخم سے والناس تک سارے کا سارا قرآن مجید فرقان حمید زبانی تلاوت فرماتے ہیں, سامع اس کو سماعت کرتا ہے. حضرات ذی وقار یہ اللہ کا خاص کرم ہے, یہ اس کا فضل ہے. نبی دو عالم صاحب قرآن کی نگاہ رحمت ہے. حضرات ذی وقار قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کے رہنا. سرکار نے ارشاد فرمایا تھا, سرکار علیہ السلام نے, کہ میں اپنی امت میں 2 عام چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل بیت اطہار ہے. حضرات ذی وقار وقت مختصر ہے, ہم اللہ کی وحدانیت پر, رسولوں کی رسالت پر, صحابہ کی صحابیت پر, ولیوں کی ولایت میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں. آج اس مقام پہ ذکر خدا بھی ہو رہا ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے, اور اللہ والوں کے ذکر سے بھی ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے ہیں. حضرات ذی وقار یقیناً علامہ محمد قمر لطیف نقشبندی صاحب اور ان کے جملہ معاونین مبارکباد کے مستحق ہیں. قبلہ شاہ صاحب نے جس طرح خوبصورت گفتگو فرمائی, اپنی شفقت اور ہمدردی کا اظہار کیا, اللہ کریم ان کا سایہ شفقت و کرم کو وسعت نصیب فرمائے. ان بچوں کو دین متین اور آقا کریم کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی جملہ والدین اور بالخصوص اساتذہ کرام جو جنہوں نے ان کو پڑھایا, اور بالخصوص جناب علامہ قمر نقشبندی صاحب, تمامی احباب کو میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ تمام کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں یہ سارے معاملات. اللہ کریم جو رب المشرقین بھی ہے, رب المغربین بھی ہے, ہم سب کا مالک بھی ہے, ہم سب کا خالق بھی ہے, وہ اپنے محبوب کے صدقے سب پہ اپنا کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.